جس دنیا کے پیچھے صبح سے لے کر شام تک آپ اور میں دوڑے، خدا پاک نے اسے قرآن کریم میں کیا کہا؟ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اتنی سی دنیا کے پیچھے اتنی بڑی اپنی کامیابی گوانے والا یہ انسان ہے جسے پروردگار عالم نے بنانے کے بعد کہا انہو کان ظلوما جہولا۔ اس سے بڑا اگر بے وقوفی پہ آ جائے، اس سے بڑا نکما ہی کوئی نہیں۔ مشین بنانے والے کو پتہ ہوتا ہے میرے عزیزوں، مارکیٹ کے اندر جب کوئی براہٹ آتی ہے، مالک کو، بنانے والے کو، فیکٹری والے کو پتہ ہوتا ہے یہ مارکیٹ کے اندر چیز کتنی کارآمد ہے، کتنا بوجھ برداشت کر سکے گی، کتنا اس کے اندر سامان ڈالا جائے گا وزن برداشت کر سکے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر اللہ جل شانہ کو میرا آپ کا خیال نہ ہوتا، اللہ سارے رات کو دینی بنا دیتا۔ فرمایا نہیں نہیں او لوگو، یہ آنکھ کے اوپر پلک والا یہ جو تمہارا سٹر ہے، فرمایا کوئی چارجنگ نہیں، کوئی چھوٹا سیل نہیں۔ فرمایا جب آنکھ آرام کرنا چاہتی ہے، پروردگار عالم اس شٹر کو گرا دیتا ہے۔ جب آنکھ کو آرام ملتا ہے، صبح سورج نکلتا ہے، اللہ اس شٹر کو اٹھا دیتا ہے۔ نیند آتی ہے، خود بخود آنکھیں بند ہوتی ہے نا، جب جاگ کھلتی ہے خود بخود آنکھیں، تم لاکھ بند کرو آنکھ کھلے گی، یہ تو اللہ کے قانون ہے۔ رات کا وقت ہے، انسان کا باتھ روم میں جانے کو دل نہیں کرتا، دن کا وقت ہے، ہل چلوا کھیتوں میں لے جا، تو بڑا بڑا وزن اس کے سر پہ اٹھا، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی دن کام کے لیے۔ اپنے پہ میرے عزیزوں بوجھ مت ڈالا کرو، اپنے آپ کو پریشان مت کیا کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، 69 مائیں جتنا پیار کرتی ہیں، اللہ کے اللہ اپنے بندے کو اتنا پیار کرتا ہے۔ ان مائیں بے وفائی کر جائیں گی، یہ باپ بے وفائی کر جائے گا، یہ رشتہ دار بے وفائی کر جائیں گے، خدا پاک کی قسم وفا کام آئے گی۔ سنو سنو کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ، قیامت کے دن اللہ نے اگر کرم نہ فرمایا جنت میں کوئی بھی جا نہیں سکے گا۔ عفیفہ کائنات ہے، منزہ کائنات ہے، ابو قحافہ کی پوتی، صدیق اکبر کی بیٹی ہے، ام رمان کی گودی میں کھیلنے والی، اسما کے ساتھ گھر کے اندر کھیلنے والی، عبد الرحمن بن ابو بکر کی انگلی پکڑ کر چلنے والی کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ، جس کی تصویر اللہ نے رشتے کے لیے رسول اللہ کو دکھائی، جس کا نکاح پروردگار عالم نے عرشوں پر کرنے کا وعدہ فرمایا۔ کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آ گئی، آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے یہ مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ رحمت والے نبی نے بتلا دیا۔ جب جانے لگی پیچھے مڑی کہنے لگی اللہ کے نبی اگر دوبارہ مسئلہ درپیش ہو جائے، میں آپ کے پاس آؤں، مدینہ خالی نظر آئے، حجرہ مبارک خالی نظر آئے، بتاؤ میں کس کے پاس جا کے مسئلہ پوچھوں؟ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا میری غیر موجودگی میں اگر تجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو عائشہ سے پوچھ لینا، عائشہ وہی مسئلے کا حل بتائے گی جو محمد روزے میں بتا کے جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں اگر مسئلہ کوئی ایسا ہوتا جو حل نہ ہوتا، اما عائشہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھتے، بڑے بڑے فقیہ صحابہ بیٹھا کرتے، اما عائشہ مسئلے کو حل کر دیا کرتی۔ اتنی بڑی علم والی، سبحان اللہ۔ میں اپنی بیٹی سے لاڈ کروں گا، میں اپنی بیوی سے لاڈ کروں گا، میں اپنے بھائی سے لاڈ کروں گا، واشا تیری پیر کی جتی کے نیچے جو مٹی میں اس پہ اپنی جد جان قربان کر دو، امام الانبیاء تجھے بستر پر بٹھا کے تیرے سے لاڈ کر رہا ہے۔
मैं अपने पीर का झूठा खाऊंगा, अल्लाह अकबर, मैं अपने मुरीद का झूठा खाऊंगा, मैं अपने उस्ताद शगिर का झूठा खाऊंगा, मैं अपने भाई का झूठा खाऊंगा। आयशा तेरे मुकद्दरों पर कुर्बान जाऊं, तेरा झूठा मोहम्मद रसूलुल्लाह खा रहे हैं। इतनी मुकद्दर की मालिक हुजूर के पास बैठी थी। जब हुजूर ने फरमाया ना, अगर अल्लाह का करम ना हुआ कोई जन्नत में नहीं जाएगा, उठी और सामने आके बैठ गई। अल्लाह के नबी मेरी बात सुने। हुजूर ने फरमाया जी आयशा जी मेरी बात सुने, मियां बीवी हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने अपनी तरफ इशारा किया, जी सुनो मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं भी उस कैटेगरी में शामिल हूं। अल्लाह, हुजूर की आंखों से आंसू बाहर निकल आए। फरमाया हाँ ऐसा, अगर तेरे पे भी खुदा ने करम ना फरमाया, तेरे लिए भी जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। अल्लाहु अकबर। फरमाया क़यामत का दिन होगा, बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम है, लड़ी चली अल्लाह ने 18,000 पैगंबर भेज दिए। बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम है। एक बेटा दाएं तरफ खड़ा होगा, एक बेटा बाएं तरफ खड़ा होगा, किसी भी गुलामिन अलीम का, किसी भी गुलामिन हलीम का। ये दोनों बाप बेटे तीनों एक तरफ खड़े होंगे। फरमाया क़यामत के दिन जब जहन्नम को धकेल के लाया जाएगा, लाखों फरिश्ते जहन्नम की बागें पकड़ के लाएंगे। जहन्नम मुख्तलिफ आवाजें निकालती हुई आएगी। जब मैदान माशर में जहन्नम को लाया जाएगा, इतनी जोर से जहन्नम चीख मारेगी, जितने मैदान माशर में खड़े होंगे जहन्नम की आवाज को सुनकर सारे जमीन पे गिर के बेहोश हो जाएंगे। पता नहीं आपको मुझे किसने बता दिया, जन्नत इतनी सस्ती। यकीन जान मेरे वीरा और मेरे प्यारा, अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो औद के मैदान में 11 टुकड़ों पे हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नजर ना आते, आंसुओं के साथ। मेरा चचा, अगर मुझे मेरी फुप्पी का फिक्र ना होता, मैं तेरे वजूद को ऐसे ही छोड़ देता, परिंदे तेरे वजूद के टुकड़ों को ले जाते। कल क़यामत का दिन होता, अल्लाह पूछता तेरा हमजा कहाँ है। अल्लाह अकबर, कोई बोटी तेरी इधर से आती, कोई टुकड़ा तेरा इधर से आता। ओ लोगों, इतने हमारे दिल सख्त हो गए। पिछले से पिछला महीना, अल्लाह अकबर, तुमने हर मस्जिद में, हर मदरसे में, हर टीवी पर, हर मोबाइल पर आले रसूल की दास्तान, जुल्म भरी, मजलूम भरी दास्तान सुनी कि आले रसूल को अल्लाह अकबर किस तरह यजीदी लश्कर ने तहस नहस कर दिया, किस तरह मेरे अजीजों गाजर मूली की तरह काट के रख दिया। इतने दिल सख्त हो गए, खुदा की कसम, अली असगर के लाशे को देखकर हुसैन रो दिया। नबी की नवासे खानदान को कटता देखकर आज उम्मत की दिल की धड़कन भी तेज नहीं हुई। कयामत का दिन होगा, आले रसूल हौज़े कौसर के 4 चफेरे खड़े होंगे। खुदा ना करे वो दिन आए कि तुझे मुझे आता देखकर अपने नाना अब्बा को दाएं बाएं से ढांक ले। ए नाना, हमने तेरे लिए गर्दन जो दिल में नहीं, हफ्ते में 10-10 मरतबा तेरी सुन्नत कटाया करते थे। अगर उनका दरियाए करम जोश में आ गया, वो मेरे अजीजों हौज़े कौसर का जाम लेकर पिलाने लगे। हुसैन रूठ कर दाई तरफ मुंह न कर ले। नाना पूछे क्या बात है, कब मैं गर्दन कटा के आया, ये सुन्नत कटा के आया, दोनों को हौज़े कौसर पिला रहे हो, फर्क क्या रह गया। हॉलैंड फ्रांस के अंदर कार्टून बना, तूने मुर्दाबाद का नारा लगाया, तेरे 4 बेटों ने नबी की सुन्नत का कार्टून बना दिया, तो फिर भी मुसलमान। चकमुलूक के गयूर मुसलमानों, खुदा की कसम नाराज ना होना दाएं बाएं से आने वालों।
میں رو ہی سکتا ہوں، میرے پاس کون سی تعزیرات ہے، میں تمہارے پہ دفعات لگاؤں، میرے پاس کون سا قانون ہے؟ ہم تو ایک مولوی فقیر سے لوگ غریب سے گھرانے کے چٹائیوں پر بیٹھ کر دار روٹی کھا کے اللہ کا قرآن پڑھا۔ یہ تو قرآن کی نسبت ہے، پتہ نہیں کس کی دعائیں لگ گئی، اللہ نے اتنی عزت دے دی، ورنہ اس قابل میرے عزیزوں کوئی نہیں تھے۔ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ تمہارے آگے رو ہی سکتے ہیں، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ سکتے ہیں، لیکن میرے بابو اسے دوست کو دوست نہیں کہتے جو اپنے راستے کو لٹیرے والے راستے پہ دیکھ کے نہ روکے۔ میرے بھائیو، جس راستے پر آج نبی کی امت چل رہی ہے، خدا پاک کی قسم، جال کے بھی لٹیرے کھڑے، مال کے بھی، اور ایمان کے لٹیرے کھڑے ہیں۔ نبی کی مخالفت والی راستے پہ چلو گے، نہ ایمان بچے گا، نہ میرے دوستوں ہمارا مال بچے گا۔ میرا تو میرا عزیزو دن رات کا یہ کام یہی، اللہ کی قسم تم ہفتے میں اتنی روٹی نہیں کھاتے، اتنے لقمے نہیں کھاتے جتنا میں شہروں میں خدا کا قرآن سنا کے آ جاتا ہوں۔ پچھلا ہفتہ میرا عزیزو سارا میرے سندھ میں گزرا، یہ ہفتہ میرا صبح سرحد میں گزر گیا، اگلا پھر میرا بیگ گھر کے اندر تیار پڑا ہے۔ یقین جانو میرا بھی دل کرتا ہے گھر میں رہنے کو، یا لت مار ایسے پیسے کو، تم سارا دل دکان بند کرتے ہو، 12 بجے بند کر کے رات کو آتے ہو، کہنا یار ہن بچیاں نو وقت دے، کیا ہمارا دل نہیں چاہتا؟ خدا کی قسم پچھلے ہفتے میرا بچہ پھول پہ رونے لگ گیا، میں نے کہا بیٹے ماں سے 500 روپے لے لے، کہا بابا میں 500 روپے پھاڑ دوں گا، مجھے پیسے چاہیے، مجھے تو چاہیے۔ صبح آئے تھے، ابا میں مدرسے گیا، چھوڑ کے چلے گئے۔ خدا کی قسم میری بیوی کہنے لگی عبداللہ نان آج تیرا بچہ بچوں کی طرح رویا، چھوٹے بچوں کی، میرا بھی کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے کہا اللہ اگر آج تیرے دل کے لیے بچوں کی جدائی برداشت کر لی، پروردگار یار روٹی پیسے کا تو نے وعدہ کیا، یا اللہ یہ نہ ہو کوئی ایسا عمل اسٹیج پر بیٹھ کر، ایسا عمل گفتگو کے اندر منہ سے نکل جائے، ایسی بات نکل جائے قیامت کے دن بچے ادھر کھڑے ہو میں ادھر کھڑا ہوں، اللہ سائیہ تیرے آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں چلو دنیا میں تیرے دل کی خاطر جدائی برداشت کر لی، یا اللہ تو رات کے کسی لمحے میں میری دعا قبول کر، قیامت کا دن ہو میرے بچوں کو میرے ساتھ حضور کے حوض کوثر پہ کھڑے فرما دینا۔ آنے والا وقت مرنا میں نے بچنا آپ نے بھی کوئی نہیں، چک ملوک کے غیور مسلمانوں بے وفائی نہ کرنا، کبھی خبر مل جائے کیا پتہ خرم شہزاد ہی کھڑا ہو کے اعلان کر دے وہ عبداللہ جو پچھلے سال آیا تھا اب ہم میں نہیں رہا، میں تمہارے سے عرض کر کے جاتا ہوں، اور میرے عزیزوں نہ قرآن خوانی کروانا، ایک مرتبہ زبان ہلا کے کہہ دینا اللہ اس کی مغفرت کر دے، تم زمین کے اوپر میرے لیے دعا کرو گے، خدا کی قسم قبر میں میرا کام بن جائے گا۔ اور آپ جتنے حضرات بیٹھے ہو آپ سے عرض کروں گا، میرا موضوع پھر بدل گیا، پیچھے موضوع پر آ رہا ہوں، میرے عزیزوں جتنے حضرات بیٹھے ہو آپ سے عرض کروں گا، خدا رہا اپنے جنازے میں کوئی ایک ایسا آدمی نہ لے کے جانا جس کے منہ سے لفظ نکل جائے اچھا مر گیا جان چھوٹ گئی، میدان محشر میں اللہ کھڑا کرے گا، نیکیاں لاکھوں کے برابر لے کے آؤ گے، روزے حج زکات لے کے آؤ گے، اللہ فرمائیں گے اس کی پنڈیچ اٹھا کے پھینک دو، اس کے ثواب والے ٹوکرے اٹھا کے پیچھے پھینکو، پہلے اس سے پوچھو تیرے جنازے میں 1000 آدمی تھا، 999 آدمی کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے، ایک آدمی کہہ رہا تھا مر گیا جان چھوٹ گئی، بتا اس کا دل کتنا توڑ کے آیا ہے۔ اللہ نوجوانوں آپ سے عرض کروں گا تم ابھی چھوٹے چھوٹے پھول ہو، خدا کی قسم تمہاری پتیوں نے بکھرنا سیکھا کوئی نہیں، ان سے پوچھو جو ماں کے پیٹ میں گلاب کی مانی تھے، ایک پتی قبرستان چلی گئی، ایک بھائی چرپائی پہ پڑا ہوا، ایک بھائی مکان لے کے علیحدہ ہو گیا، ایک بھائی کاروبار میں جھگڑ گیا، ایک بھائی نے کاروبار کی وجہ سے زمین کی وجہ سے کیس کر رکھا ہے، خدا کی قسم یہ ایک پھول تھا، ان پھولوں کی پتیوں سے پھول کی خوبصورتی ہوا کرتی تھی، جب پتیاں بکھر گئی خدا کی قسم کانٹے ہی کانٹے رہ گئے۔ جس نے بھائی کا حق کھایا وہ بھی مرا، اور جس نے صبر کیا وہ بھی مرا، بچا کون؟ یار کے لیے ماں باپ کو چھوڑنے والوں،
बीवी की बातों में आके माँ बाप के गिले करने वालों, ओ जवान आज अर्ज करके जाऊंगा, खबरदार खबरदार खबरदार, अपने रवैये से माँ बाप का सर ना झुकाना, वरना क़यामत के दिन अल्लाह इतना नीचा करेगा, ऊपर आने का रास्ता ही कोई नहीं मिलेगा। मेरे प्यारों, मेरे वीरों, मेरे सगियों और मेरे साथियों, कब्र वाली कोठड़ी में जाने से पहले इस अंदाज में आना, जो भी तुझे कब्र में उतारे या जिसको भी तेरे मरने की खबर मिले उसकी आंख में आंसू आ जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, नमाज रोजा हज ज़कात बात की बात है, अगर तेरे जनाजे में एक आदमी ने कह दिया बड़ी अच्छी सोहनी जिंदगी गुजार के गया, ये एक आदमी खुदा की कसम तुझे जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगा। 18,000 पैगंबरों का बाप खड़ा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पास खड़े हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम पास खड़े हैं। मेरे अजीजों, फरमाया जब जहन्नम की हौलनाकी को देखेंगे, अल्लाह के गज़ब को देखेंगे, बाप इब्राहिम बेटे इस्माइल से मुंह फेर लेगा। काफ काफ हाया आइन साद, ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया। छुप छुप के लोगों से ओठ में मांगता था ताकि लोग मेरी दुआ को सुन के अल्लाह अकबर मेरा मजाक ना उड़ाए। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताअल अर्रासु शैबा, इलाही दाढ़ी भी सफेद हो गई, हड्डियों का ढांचा मिल गया। या अल्लाह, आज मुझे एक बच्चा दे दे, तेरे खजाने में कौन सी कमी आएगी। अल्लाह को बूढ़े ज़करिया पे इतना तरस आया, प्यार आया, फरमाया या ज़करिया इल्ला नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु याह्या, जा बेटा देने का फैसला इल्तिक़ाब फैसला कर लिया, लेकिन 2 इनाम दूंगा, बेटा भी दूंगा, बेटे के सर पे ताजे नबूवत भी सजा दूंगा। बाप बेटा ज़करिया यहया साथ खड़े होंगे, अल्लाह के गज़ब को देखेंगे, दोनों मुंह मोड़ लेंगे, कहेंगे नफ्सी नफ्सी। वलम्मा फसलतिल ईरु क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। भाइयों ने भाई को कुएं में गिरा दिया, बाप की आंखों से आंसू के अलावा खून भी निकलने लग गया। 40 साल बेटे की जुदाई में रो रो के आंखें गवा दी। एक दिन बेटों को बुलाया, कहा मिस्र की तरफ से मुझे मेरे बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। जो मिस्र से आने वाली खुशबू को सूंघ ले, क़यामत के दिन मेरे अजीजों, याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप बेटा पास पास खड़े होंगे, अल्लाह के गज़ब को देख के दोनों मुंह मोड़ के कहेंगे नफ्सी नफ्सी। ये पैगंबरों की। सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम, कौन सुलेमान अलैहिस्सलाम जिसका तख्त, जिसको अल्लाह ने दिया 3 मील लंबा था, जिसके तख्त के ऊपर 8 लाख कुर्सियां हुआ करती थी, खाना इराक में, नाश्ता बगदाद में, कैलूला बाबल में, शहर में मेरे अजीज ऐसे तख्त उड़ाए फिरता था। अल्लाह अकबर। ये बाप बेटा दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के गुस्से, ये भी मुंह फेर के कहेंगे नफ्सी नफ्सी। माँ मरियम अलैहिस्सलाम, बेटा ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर। कौन मरियम जिसने अल्लाह अकबर बगैर बाप के बगैर शौहर के बेटा मिला। मरियम तेरी पाकी के तज़किरे में अर्श पे करूंगा, बयान करूंगा, जब कौम ने तेरे पे उंगली उठाई फाशारत इलैहि, पगोड़े की तरह, ये कहां से आ गया रातों रात।
کتو نہ بولیو، یہ اتنا سنوں نے حال ماں کی مامتا کی عزت کی گواہی دے گا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ باپ بیٹا یوں بے ماں بیٹا منہ پھیر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضور نے اماں ایسا کو دیکھا، آنسو کے ساتھ سارا چہرہ گیلا، حضور کی بھی رو رو کے داڑھی گیلی ہو گئی کہ اللہ کے نبی پھر جائے کہاں؟ اللہ اکبر، کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا جس کے سہارے میدان محشر میں انسان کو سانسیں لینے کا موقع ملے گا۔ امت پریشان، نبی پریشان، پیغمبر پریشان۔ فرمایا عائشہ ایک کونے سے آہستہ آہستہ آواز آئے گی۔ اماں نے کان کھڑے کیے کہ کون ہوگا؟ فرمایا عائشہ جب آواز آئے گی تو پہچان جائے گی کون ہوگا؟ فرمایا وہ آواز آئے گی امتی 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 امتی۔ اللہ باوجود جاننے کے فرمائے گا کون ہے میرے سامنے آ جا۔ فرمایا عائشہ آنسوؤں سے چہرہ گیلا لے کر میں اللہ کے سامنے آؤں گا، اور عائشہ میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک کسی نے آج تک اللہ کی ایسی تعریف نہیں کی ہوگی جو میں سجدے میں تعریف کروں گا۔ اللہ کا عرش بھی جھوم جائے گا۔ میرا رب کہے گا یا محمد ارفع راسک، اٹھا ذرا اپنا سر، سل تو دکھ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہ میں رو کے دکھاؤں گا۔ یا اللہ اب بھی بتاؤں کیا مانگتا ہے؟ تو نے کہا نہیں تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا۔ بھلا میں کیسے راضی ہو سکتا ہوں؟ میری امت جہنم میں جا رہی ہے۔ اللہ فرمائے کہ میرے محبوبہ غاروں میں رویا تسلیاں میں نے دی، میرے محبوبہ صدیق کی گود میں رویا تسلیاں میں نے دی، طائف کی گلیوں میں رویا تسلیاں میں نے دی، بیٹے ابراہیم کے انتقال پہ رویا تسلیاں میں نے دی، اور میرا پیغمبر بیٹیوں کی طلاق پہ رویا تسلیاں میں نے دی، زینب کے جنازے پہ رویا تسلی میں نے دی، خدیجہ کے جنازے کو کلہ دیتے آنسو آ گئے تسلیاں میں نے دی۔ میں نے تیری عمر کی قسمیں، تیرے چہرے کی قسمیں، تیرے چادر کی قسمیں اٹھائی، کیا میں نے جھوٹی تسلیاں دی تھی؟ اللہ اکبر، تیری میری یاری میں آج تک دراڑ نہیں آئی، آج میدان محشر میں کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ بھی سچ، اللہ کا رسول بھی سچ، اللہ کا وعدہ بھی سچ، رسول اللہ کا کہنا بھی سچ۔ اور میں محبوبہ میں نے کہا تھا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ آج میں اپنا دینا دکھاؤں۔ محبوبہ جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، اور اپنی امت کی طرف انگلی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہے۔ جنت کے دروازے آج نہ کھول دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ اس نبی سے خدا کے واسطے بغاوت چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ آج تک آپ نے آج نعت، اب یہ نعت پڑھنے کی کیوں نوبت آئی کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ اور دیندار تو دور کی بات ہے، بدینوں کو بھی پتہ لگ گیا حضور ناراض ہیں۔ ان فضاؤں، ان ہواؤں، ان پرندوں کا درختوں کی ٹہنیوں پر خدا کی قسم چہچانا ہی ختم ہو گیا۔ یہ چیڑیوں کی، یہ پرندوں کی چی چی چہچانا ہی ختم ہو گیا، آواز ہی نہیں نکلتی۔ اس امت کی طرف دیکھ کر پرندے بھی حیران ہیں۔ یہی امت ہے جس کے لیے راتوں کو سجدے میں رو رو کے گیا ہے۔ میرے ویرا، میری آخری بات سن، میری آخری بات سن، اللہ کے واسطے جا کے سونا نہیں، تھوڑی دیر کے لیے، 1 منٹ کے لیے سوچنا،
آخری وقت تھا، ادھر بیٹی بیٹھی ہے فاطمہ، ادھر بیوی بیٹھی ہے عائشہ، یہ بیٹیوں میں آلہ، یہ بیویوں میں آلہ، اور جن دونوں کے درمیان میں لیٹا ہوا وہ نبیوں میں آلہ، سبحان اللہ، اور جس حجرے میں لیٹا ہوا خدا کی قسم کائنات کے کچے پکے مکانوں سے وہ حجرہ آلہ، آنکھوں میں آنسو۔ اگر یوں کہہ دوں بے جانا ہوگا، بیٹی بیٹھی جنتی عورتوں کی سردار، اور ادھر عورت بیٹھی ماؤں کی سردار، درمیان میں نبی لیٹا، اللہ اکبر، نبیوں کا سردار، سامنے جبرائیل کھڑا، فرشتوں کا سردار، آنکھوں کی اینیوں سے آنسو نکلے کس کے؟ حضور علیہ السلام کے، پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں کر کے آنسو نکلے۔ بیٹی نے کہا ابا میری وجہ سے، کہا نہیں، بیوی نے کہا سونے میری وجہ سے نہیں، کہا نہیں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کس کی وجہ سے؟ آہستہ آہستہ لب ہلنا شروع ہوئے، ادھر بیٹی نے ادھر بیوی نے کان لگایا، نہ فاطمہ کا عائشہ کا نام تھا، نہ حسن حسین کا نام تھا، آہستہ آہستہ لبوں میں آخری وقت امت 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 کا نام تھا۔ ادھر سے بھی عقیدہ حیات النبی کا، ادھر سے بھی عقیدہ حیات النبی کا، ادھر سے بھی عقیدہ حیات النبی کا نعرہ لگا۔ میرے عزیزو، جب آج کی ساری اعمال والی ڈاک جب حضور کے پاس گئی ہوگی، 50 لاکھ لوگوں نے شیو کرائی، 70 لاکھ لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ اکبر، 20 لاکھ لوگوں نے بچیوں کی عزت لوٹ لی، 50 لاکھ لوگوں نے بہنوں کو حصہ نہ دیا، آج تیری امت کے 70 لاکھ لوگوں نے سود کھایا، مجھے پتر دی شکایت کاراوے، آج تیرا پتر سگریٹ پیندہ سی، پیو رونے لگ جاتا ہے، جب امت کی شکایت جاتی ہوگی بتاؤ روزے میں نبی ہنستا ہوگا؟ پیری پہنا پہا جی ہاتھ جوڑنا، میرے ایک مردہ غصے میں آ کے پتہ نہیں تقریر کر دی، میری موبائل کی تقریر میرے عزیزو ہندوستان بڑھی جاتی ہے، ایک سکھ نے سنی، اس نے مجھے کمنٹس لکھا، کہنے لگا پیری پہنا پا جی، اللہ اکبر، ہم کتنا گرو نانک کو نہیں سنتے جتنا تیری زبان سے حسین کے نانے کو سنتے ہیں، گالا نہ کڈیا کرو، تھوڑا نبی بھی گالا نہیں کڈدا، تھوڑا دین بھی گالا والا کوئی نہیں، تسی نہ گالا کڈیا کرو، تسی پرسوں انج کیتا سانو بڑی تکلیف ہوئی، میں نے فوراً کہا، میں نے کہا اللہ کے واسطے معاف کر دے، میں اس نبی کی امت میں اور اس نبی کی زندگی کا پرچار کرنے کے لیے آیا جو انسانوں کے حقوق تو دور کی بات ہے جانوروں کو بھی حق دینے کے لیے آیا ہے۔ تیری میری لڑائی پتہ نہیں کہاں تک جاتی ہے، مغربی دنیا میں، یورپی دنیا میں، ہندوستان کے اندر کہاں کہاں نفرتوں کے بیج بوتے ہیں۔ اخلاق دکھاؤ، اخلاق دکھاؤ، جنہوں نے مار مار کے مکے سے نکالا تھا اف تک نہ کی، مدینے کے سفر میں ساری رات ان سارے رستے روتے گئے کہ یا اللہ مکہ چھڈن نو دل تے نہیں کردا لیکن قوم میری رہنے نہیں دیتی، لیکن اپنی نبوت والا دامن سمیٹ کے فرمایا اللہ میرے رونے کو دیکھ کر انہیں عذاب نہ دینا، یا اللہ یہ میرے دادے کا شہر ہے، یا اللہ یہ میرے ابے کا شہر ہے، اللہ میرے پردادے کا شہر ہے، یا اللہ میرا ددیال ہے۔ محمد اپنے ددیال کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہے، فرمایا حبیبا جس دھرتی پر تیرا خون گرا اس دھرتی کو اجاڑوں میری خدائی کیسی، آنے والا وقت ہے اس دھرتی کو ایمان اور اسلام کا مرکز نہ بنا دوں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں۔ وہ دل آیا، 14,000 کا لشکر لے کر حضور مکے میں آئے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ آج اس کی امت لڑ رہی ہے،
मियाँ बीवी का झगड़ा, बाप औलाद का झगड़ा, माँ बेटी का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, रिश्तेदारी का झगड़ा। बताओ बताओ बताओ, अमन वाली बात कौन सुनेगा? आज सारा मजमा अपने नबी से वफा का सबूत दे और नियत करे आज के बाद अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना नहीं, नबी के तरीकों को छोड़ना नहीं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जेड़ी गल दिमाग ते नहीं लगी मैं उदी गल नहीं करदा, जेड़ी बात यहाँ लगी खुदा के वास्ते मेरी इस बात को, मेरे रोने को रद्दी के टोकरी में न डालो। हाथ जोड़ के रज करता हूँ, अगर दिल पे बात लगी है तो आज के बाद इस सुन्नत से दुश्मनी छोड़ दो। आज के बाद रख कर तो देखो, खुदा पाक की कसम है, जब तेरी कोई दुआ कबूल ना होती हो दाढ़ी पकड़ कर अल्लाह को दिखा दिया कर, अल्लाह मैनू वेख के तेनू गुस्सा आंदा है, हुजूर की सुन्नत को देख कर तुझे प्यार आता है। करो नियत, इंशाअल्लाह दाढ़ी रखोगे। जिसने आज कटाई, जिसने परसों कटाई, जिसने कल कटाई, आज नियत करे इंशाअल्लाह नहीं कटाऊंगा। कौन है खड़ा होके करे? खड़े होके बैठ के नहीं। बिस्मिल्लाह, जीते रहो, मस्ते रहो, आबाद रहो, खुश रहो, मदीने की हवाएं तुम्हारे घर के साथ टकरा के जाए। और खड़े हो जाओ खुदा की रहमत के सहारे। बड़ी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखेंगे, कटाएंगे कोई नहीं। और खड़े हो, हयातियों में ये दाढ़ी का तोहफा लेके इसी साल मदीने में हुजूर को जाके दिखाओ, अल्लाह हयातियों में उम्र में बरकत अता फरमावे। कटानी कोई नहीं, कहीं इंशाअल्लाह दाढ़ी सजाएंगे, हुसैन के नाने का दिल फैलाएंगे कोई इंशाअल्लाह। हाथ खड़े करके कोई इंशाअल्लाह। ताजो तख्त में नबूवत, ताजो तख्त में नबूवत।